السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھ رہے ہیں ایک شارٹ سٹوری دا کیٹس پیراڈائز، جس کا ہم نے کل انٹروڈکشن پڑھا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکچولی یہ سٹوری ہے فریڈم اور کمفرٹ، کمپیریزن بٹوین فریڈم اینڈ کمفرٹ، فری لائف اینڈ کمفرٹیبل لائف. کون لائف اچھی ہے، کون بری ہے، کس میں کون سے مشکلات ہے، کس میں کون سے فائدے ہے. دیر آر ٹو فیمس کریکٹرز، دیر آر ٹو مین کریکٹرز. ایک تو ہے لوئی جو ایکچولی ایک فیٹ کیٹ ہوتا ہے جو ریپرزینٹ کرتا ہے کمفرٹیبل لائف کو، اور دوسرا جو ہوتا ہے دوسرا کیٹ جس کو ہم ٹام کیٹ کہتے ہیں، دوسرا کیریکٹر ہے اس میں، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے فریڈم کو، فری لائف کو. کل ہم نے اس کا انٹروڈکشن پڑھا تھا. Now we will start the first paragraph of the lesson at page number 73. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، اس میں دو تین امپورٹنٹ کیریکٹرس ہیں. ایک تو ہے لوئی، دوسرا ہے شیری، تو تیسرا ہے جو اس میں ہے ٹام کیٹ. یہ امپورٹنٹ تین کیریکٹرس ہے اس سٹوری میں. لوئی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کمفرٹیبل لائف کو. ٹام کیٹ جو ہے وہ فری لائف کو ریپرزینٹ کرتا ہے. شیری ایکچولی ایک وومین ہوتی ہے جو مالک ہوتی ہے لوئی کی. Now let us start reading. Louis was a fat cat who was very fortunate. لوئی ایک بہت موٹا بلی تھا. موٹا اس لیے کیونکہ یہ کمفرٹیبل لائف گزارتا تھا، سب کچھ اس کو بیٹھے بیٹھے ملتا تھا. بہت ہی اچھا کھانا، بڑھیا بستر، اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اس کو آگ بھی ملتی تھی، جس کو ہم بخاری کہتے ہیں آج کے دور میں. دا کیٹس پیراڈائز جو ہے سٹوری، یہ اسی لوئس کے ارد گرد زیادہ گھومتی ہے. ہی از دا مین کریکٹر ان دس سٹوری. لوئی واز اے فیٹ کیٹ ہو واز ویری فارچونیٹ. بڑا قسمت والا بلی تھا. ہی لیوڈ ان لگژری، بالکل آرام دہ زندگی گزار رہا تھا. اس کو کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. ہز کمپینین، جو اس کا ساتھی تھا، جو اس کی مالک تھی، اے وومین نیمڈ شیری، فیڈ ہم سیمن. جو یہ اس کی مالکن تھی شیری، وہ اس کو کیا کھلاتی تھی؟ سیمن. سیمن ایکچولی ایک بڑی فش ہے، اسی کا گوشت اس کو کھلاتی تھی. اینڈ کیویئر ایکچولی مینز ایگس آف فش. یہ بہت ہی بڑھیا ڈش ہے، یہ بلی کھاتا تھا. He slept on feather pillows، بالکل نرم تکیوں پر یہ آرام فرماتا تھا. before a fire، آگ کے نزدیک. گرمی کے لیے یہ آگ استعمال ہوتی تھی تاکہ اس کو سردی نہ لگے، اتنا خیال اس کا رکھا جاتا تھا. دیٹ از وائی ہی واز ویری فارچونیٹ، اس لیے قسمت والا بلی تھا. He slept on feather pillows، بالکل نرم اون جو یہ بنے ہوئے تھے اس کے جو پلوز، اسی پر یہ سوتا تھا. سٹل، مگر پھر بھی لوئی آفن سٹیئرڈ لانگنگلی آؤٹ آف دا ونڈو، لیکن اکثر یہ کھڑکی سے دیکھتا تھا. لانگنگلی مینز بالکل اس کو شوق ہوتا تھا. آؤٹ آف دا ونڈو، سٹیئرڈ مینز بالکل دیکھتے رہنا، ایکچولی غور سے دیکھنا. اس کو ہم اردو میں ٹک ٹکی نظر باندھنا کہتے ہیں. بالکل غور سے دیکھتا تھا باہر کی دنیا کو، باہر کے بلیوں کو، اور اس کو شوق ہوتا تھا کہ کاش میں بھی بالکل انہی بلیوں کی طرح ہوتا جو وہاں گلیوں میں گھوم رہے ہیں، چھتوں پر گھوم رہے ہیں. آفن سٹیئرڈ لانگنگلی out of the window when he stretched his neck، بالکل اپنی گردن کو لمبا کرتا تھا. he could sometimes see cats across the way، اس کو سڑک پر بلی نظر آتے تھے جو گھومتے رہتے تھے. آوارہ بلی جن کو کوئی پالتا والتا نہیں تھا، جن کو ہم جنگلی بلی بھی کہہ سکتے ہیں. romping across
جو گھومتے رہتے تھے, شور مچاتے تھے, کھیلتے تھے اکراس دا سلیٹ روف, اس چھتوں پر. سلیٹ ایکچولی چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں, ان کے سلیٹس بنائے جاتے ہیں, انہوں کو پھر چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اینڈ لالنگ بنیتھ دا سن, بالکل سورج کی گرمی میں ٹہلتے تھے, گھومتے تھے, ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے تھے. لیکن یہ بالکل کمرے میں بند ہوتا تھا. حالانکہ اس کو کھانا ملتا تھا, اس کو آرام دہ بستر ملتا تھا, اس کو سب کچھ ملتا تھا جو انسانوں کو بھی نہیں ملتا تھا. لہٰذا اس کو کبھی کبھی شوق ہوتا تھا, کاش میں بھی ان بلیوں کی طرح ہوتا جو بالکل آزاد گھوم رہے ہیں, جن کو بالکل کوئی قید نہیں کر سکتا, جن کی اپنی مرضی ہوتی ہے, وہ جہاں چاہے جا سکتے ہیں, جہاں چاہے بیٹھ سکتے ہیں, جہاں چاہے رہ سکتے ہیں, جو کچھ چاہے کھا سکتے ہیں. beneath the sun, Louis wanted just one thing, اس کو صرف ایک چیز کی چاہت تھی. He wanted to live the life of those cats on the rooftops. وہ انہی بلیوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا تھا جو ادھر چھتوں پر گھومتے رہتے تھے, جو ادھر ان ہاؤسز کے جو چھت تھے, روف ٹاپس تھے, ان پر گھومتے رہتے تھے بغیر کسی ڈر کے. پیراڈائز, ہی پرٹ. وہ اس کو لگتا تھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں, یہ تو بالکل ان کے لیے جنت ہے, نہ کوئی پابندی ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کوئی کچھ ہے. کیا خوب گھوم رہے ہیں دن بھر. پر مینز ایکچولی کھرکھرانا, کھرکھراہٹ کرنا. بلی کی آواز کو پر کہتے ہیں. یہ اپنی آواز میں اس نے کہا. اینڈ ہی ووڈ, اس نے قسم کھائی, اس نے ارادہ کیا. دا مومنٹ ہی ہیڈ دا چانس, جو ہی اس کو موقع ملے گا, ہی رن اوے ٹو پیراڈائز, یہ بھی اسی جنت میں جائے گا, انہی گلیوں میں جائے گا, انہی آوارہ بلیوں کے ساتھ گھومے گا, انہی آوارہ بلیوں جو چھتوں پر گھومتے رہتے ہیں, جو ان گلیوں میں رہتے ہیں, انہی کے ساتھ یہ بھی بھاگ جائے گا. One day a miracle happened. ایک دن بالکل اس کو موقع مل گیا, ایک معجزہ ہوا, ایک اچھی بات ہو گئی. One day a miracle happened. Sherry forgot to close the kitchen window. شیری جو اس کی مالکین تھی, اس کو وہ کھڑکی بند کرنا بھول گئی, کچن کی کھڑکی بالکل کھلی رہ گئی. اینڈ وین شی ٹرنڈ ہر بیک, جو ہی وہ مڑی کسی کام کے لیے, لوئی لیپڈ آؤٹ, لوئی اسی کھڑکی سے باہر نکل گیا, وہ اس گھر سے بھاگ گیا آزاد دنیا میں. ہاؤ بیوٹیفل ہی crooned, کتنا خوبصورت دنیا ہے, کتنا اچھا دنیا ہے. croon means آہستہ بولنا, گنگنانا, دبی آواز میں بولنا. he crooned. he could smell sunshine, کیونکہ اس نے آج تک دھوپ بھی نہیں دیکھی تھی, کیونکہ وہ اندر کمرے میں بند تھا اور اس نے پہلی بار دھوپ دیکھی. اینڈ ٹریز, یہ پودے دیکھے, فلاورز, پھول دیکھے. اینڈ بیکنگ کریسنٹس ایکچولی بالکل ایک روٹی ہوتی ہے آٹے کی, جو بالکل وہاں پک رہے تھے, بالکل بیک ہو رہے تھے, ان کی خوشبو آ رہی تھی ان گلیوں میں. آج اس نے وہ خوشبو پہلی بار سونگھی تھی. ہی ٹرمبلڈ, وہ تھوڑا گھبرایا, تھرتھرایا. with just the tiniest bit of fear when 3 cats meowing menacingly approached. جب 3 بلی اس کے پاس آ گئے تو یہ تھوڑا گھبرایا, زیادہ نہیں, بالکل تھوڑا سا گھبرایا. جب 3 بلی اس کے پاس آواز نکالتے ہوئے آ گئے, اس کے پاس آ گئے. menacingly means بالکل وہ اس کو لگا کہ یہ مجھے دھمکا رہے تھے, لیکن بالکل وہ آرام سے آ رہے تھے. اس لوئی کو لگا کہ یہ مجھے دھمکا رہے ہیں. menacingly means دھمکاتے ہوئے. but they laughed at لوئی, لیکن انہوں نے جب وہ بالکل اس کے قریب پہنچے وہ ہنسے. لوئی کو دیکھ کر وہ ہنس پڑے. silly goose, بیوقوف انسان, بیوقوف بلی, آپ کیوں ڈر رہی ہو؟ نہیں, ہم بھی تو بلی ہے, ہم بھی تو کیٹس ہے, ایسا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹ آر یو سکیئرڈ آف, آپ کو کس بات کا ڈر ہے, آپ کیوں ڈر رہی ہو؟ دے آسکڈ, انہوں نے اپنی لینگویج میں اس کو پوچھا, آپ کیوں ڈر رہی ہو؟
آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. When the others they asked, Louis decided he would meow too, کیونکہ اس نے اس کا اس کو کمرے میں جو وہ آواز نکالتے ہیں بلی وہ بھی بھول چکا تھا. یہ جو یہ کمفرٹیبل لائف ہے اس میں یہ اپنی آواز بھی بھول چکا تھا. جب اس نے 3 بلیوں کو پھر میاؤں کرتے ہوئے دیکھا اس کا دل بھی چاہا کہ میں بھی میاؤں کروں, میں بھی آواز نکالوں. Louis decided he would meow too, لہٰذا انہوں نے میاؤں بھی کیا. He opened his mouth and joined in their wailing, لہٰذا انہوں نے بالکل اسی طرح آواز نکالی جس طرح وہ بلی آواز نکال رہے تھے. Wailing actually means غم کرنا, مگر here it means چلانا, چیچنا. When the others lolled along the rooftop, وہ بالکل بھاگ گئے seconds میں. within minutes they reached the rooftops of the houses, کیونکہ اس کو چلنے کی بھی عادت زیادہ نہیں تھی, اس کو تھوڑا ٹائم لگا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا. Louis lolled right beside them, بالکل ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی بھاگا, ان کے پیچھے پیچھے وہ ان کے ساتھ بھاگا اور ان کے پیچھے اور روف ٹاپ پر چڑھ گیا. انشاءاللہ کل ہم اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ بھی پڑھیں گے. till that